بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین اور سامعین۔ فطرت سے محبت بالآخر ہم کو نیلفری تک کھینچ لائی۔ نیلفری کے متعلق سوشل میڈیا اور وہ لوگ جو نیلفری آئے جنہوں نے اس کو دیکھا اور جن لوگوں نے اس کو فلمایا ہے، ان لوگوں سے نیلفری کے حسین، دلکش اور پرکشش نظاروں کے بارے میں تو میں نے سنا ہی تھا، لیکن آج بنفس نفیس میں یہاں پہ خود آیا ہوں اور میں نے یہاں پہ آ کے یہ محسوس کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کی زبانی جو نیلفری کی دل فریبی، دلکشی، سحر انگیزی کے متعلق جو میں نے سنا ہے وہ بہت کم ہے۔ کوئی بھی انسان اس کی خوبصورتی کو، اس کی دلکشی کو، اس کی سحر انگیزی کو اسی صورت میں محسوس کر سکتا ہے جب وہ بنفس نفیس یہاں پہ خود آئے۔ میں سمجھتا ہوں کیمرے کی آنکھ جس بھی پاور میں وہ ہو، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو محفوظ اس انداز میں کر سکے یا دکھا سکے جس انداز میں ایک انسان خود آ کے یہاں پہ دیکھ سکتا ہے۔ تحصیل حویلی کا یہ ایک خوبصورت، انتہائی دلکش اور سحر انگیز جو مقام ہے، اس سے پہلے میں یہاں گوکے میں یہاں کا رہنے والوں کبھی نہ آیا اور نہ ہی اس کو دیکھا، لیکن آج دیکھ کر اس کی تعریف کرنے پر میں بھی مجبور ہو گیا ہوں۔ لیکن وہ ایک اقبال کا شعر ہے، ایمان جو مجھے روکے ہے، کفر جو مجھے کھینچے ہے، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے ہے۔ یہ نیلفری کی دلکشی، دل فریبی اور اس کا حسن جو ہے وہ تو ہمیں کھینچ رہا ہے، لیکن جو راستے کی دشواریاں اور مسافت کی تکلیف ہیں وہ بھی انسان کو بڑی چبھتی ہیں کہ یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ انفراسٹرکچر انتہائی پور ہے، انفراسٹرکچر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حویلی کے اندر جو ذمہ داران ہیں، بالخصوص پولیٹیکلی جو لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں حویلی کو، ان کو اس چیز پہ اگر وہ حویلی کی عوام کے ساتھ، حویلی کے لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ جذبات رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ یہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے اور اس کو ریپریزنٹ کیا جائے مزید، تاکہ اور سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ لوگ دور دور سے جو آتے ہیں تو یہاں آئیں۔ میں جو کہ خود حویلی کا رہنے والا ہوں، میں کبھی یہاں پہ اس سے قبل نہیں آیا، لیکن یہاں آج آ کے محسوس کیا کہ حویلی کے بھی ہر انسان کو یہاں آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ حویلی کے اندر کس قدر خوبصورت جگہیں ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری جگہیں ہیں ہمارے پاس، یہ پجا گلی، گزن ڈوک، نند، ہلاں کے آس پاس، کالا مولا، ادھر بیڈی میں ایسے بہت ساری جگہیں ہیں، پیرنی، مندھار، نیزا پیر کے آس پاس، اس طرح کی بہت ساری جگہیں جن کو انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جا سکتا ہے اور ٹورزم کو بہت ہی
ایڈوانس لیول پہ آ کے انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے یہاں پہ۔ تو میں جتنے بھی ذمہ داران ہیں، اس کے علاوہ جو لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں کوئی یا ڈیولپمنٹ میں اپنے کوئی حصہ ڈال سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، ان کو بھی کچھ سٹیپس لینے چاہیے۔ اس سے مقامی لوگوں کو اور بالخصوص اور بالعموم تمام حویلی کے لوگوں کو ایک بڑا فائدہ ہے۔ فیسٹیول جو ہوا ہے جس میں ایک بڑی تعداد یہاں پہ آئی ہے، وہ بھی ہماری نمائندے کے طور پر کام کرتے ہیں، لیکن جن تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ واقعی اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نہ روڈ کی کوئی اچھی کنڈیشن ہے، اور رہائش وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں بھی یہاں پہ ان چیزوں کا فقدان ہے۔ ایسا نہ ہو، اگر یہ تکالیف نہ ہو اس کی راستے کی، مسافت کی، تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف گرمیوں میں بلکہ سردیوں میں بھی یہاں پہ دور دور سے ٹورسٹ آئیں۔ جہاں سردیوں میں لوگ یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ گرمیوں میں کرتے ہیں، ایسے ہی سردیوں میں بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ جو نیچرلسٹ ہوتے ہیں، جو نیچر سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے موسم کوئی معنی نہیں رکھتا، چاہے وہ سردی ہو، گرمی ہو، بہار ہو یا خزاں ہو۔ تو نیچرلسٹ لوگ جو ہے ان کی اٹریکشن ہی یہی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی ایک بالکل چھوٹا سا نیچرلسٹ سمجھتا ہوں، جہاں مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ نیچر کا ایک حسین منظر پیش کر رہا ہے، تو میں وہاں پہ ضرور جاتا ہوں اور اپنی بساط اور کوشش کے مطابق میں اس نیچر کو محفوظ کرتا ہوں۔ صاف موسم میں یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ دور دور تک جو ہے یہ علاقہ نظر آتا ہے، پوری حویلی سمجھ لیں آپ صاف موسم کے اندر۔ تو صاف موسم کا جو دلکشی ہے وہ اور ہے، لیکن آج یہاں پہ دھند پڑی ہوئی ہے، اور دھند کے جو دلکشی ہے وہ اس سے بھی زیادہ کچھ اور ہے۔ دھند کے اندر اور طرح کا ٹیسٹ ہے، دھوپ کے اندر اور طرح کا ٹیسٹ ہے، اور خنکی کے اندر اور طرح کا ٹیسٹ ہے۔ بارش ہو جائے تو اس کا اور ہی طرح کا ٹیسٹ ہے یہاں پہ۔ تو یہ آج جو ہے یہاں پہ دھند چھائی ہوئی ہے، بڑی مزے کی دھند ہے۔ آج ٹورسٹ اس قدر نہیں ہے یہاں پہ جتنے صاف موسم میں ہوتے ہیں، لیکن آج جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ مجھے لگتا ہے زیادہ تر مقامی لوگ ہی ہیں۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے جی، خیریت سے ٹھیک ہے۔ اور یہ دکان ہے چاچا؟ ٹھیک، دکان بھی ہے، اور جولائی کی 16 تاریخ ہے، اور یہ اس کو ہم اپنی زبان میں آڑی کہتے ہیں، لیکن یہ خوبانی جو ہے آج کل ابھی کچھ علاقوں میں نئے پھول آ رہے ہیں اور نئی خوبانیاں لا گئی ہیں، لیکن یہاں پہ پرانی جو ہے وہ ابھی پک رہی ہیں۔ اور جھیل جو ہے اس کا یہ منظر ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جو ابھی آج لوگ ہیں یہ سارے مقامی لوگ ہیں یہاں پہ، تو یہ ان کا معمول ہے، روٹین ہے، یہ ڈیلی یہاں پر آتے ہیں۔ تو جب کسی ٹورسٹ کو دیکھتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے ہیں۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ آپ کدھر رہتے ہو؟ یہ بس پانی جو ہے یہ گھٹنوں تک آتا ہے یہاں پہ، اور
یہ ہے جی وہ جھیل، یہ نیچرل جھیل ہے، یہ ایک بارش کا پانی جو نشیبی جو جگہ ہے، یہاں پہ پلین ہے، یہاں جمع ہو جاتا ہے، اور مقامی لوگ جو ہے وہ آتے ہیں یہاں سے، بس کچھ لطف اندوز ہوتے ہیں، کچھ کے لیے جو ہے وہ بڑی عام ہوتی ہے، تو ہمارے جیسے جو ٹورسٹ یا جو جنہوں نے دیکھا ہے، پہلی بار دیکھا ہے، ان کے لیے زیادہ ہی ٹیسٹی اور زیادہ ہی وہ دلکشی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے، اور باقی لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا اس کو، ان سے بھی یہ کہیں گے وہ آئیں، ضرور دیکھیں اور ضرور متاثر ہوں گے۔ میں خود یہ سمجھ رہا تھا کہ کیا ہوگا، بس ایک جگہ ہوگی، کوئی تلہ سا ہوگا، سبزہ زار جو ہے، اس کو ہم یہاں تلہ کہتے ہیں، سبزہ زار، تو لیکن وہ میرا گمان یہاں پہ آ کے ٹوٹ گیا، اور یہ تسلیم کرنے پر میں مجبور ہو گیا کہ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ تو ان جگہوں کو اس لیول پہ ٹورسٹ کے لیے لے کے جانا ہی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہاں کی جو گھاس ہے وہ بڑی اسپیشل کوالٹی کی ہے، وہ اس کو عام یہاں لوکل لینگویج میں جو ہے نا وہ شاچار کہتے ہیں۔ تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو ہے ٹویسٹ ہوتی رہتی ہے جب زمین سے اوپر آتی ہے، تو اس ٹویسٹنگ کی وجہ سے یہ ایک پیچز بن جاتے ہیں اس کے کچھ، اور جب پاؤں رکھتے ہیں زمین پہ تو وہ پاؤں جو ہے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت کسی ڈائمنڈ فارم پہ آپ نے رکھے ہیں، جب اٹھاتے ہیں تو پھر وہ واپس آہستہ آہستہ اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ زمین بھی نرم ہوتی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دھند جو ہے وہ مزید یہاں پہ چھا گئی ہے، اور دھند آ رہی ہے جو ہے اور بھی، تو جب دھند یہاں پہ پڑتی ہے تو بالکل چند فٹ، یوں سمجھیں 5 6 10 فٹ تک جو صحیح جب دھند پڑتی ہے تو بندہ کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ تو دھند کی جو کیفیت ہے وہ بالکل اور طرح کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے آگے یہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس سے آگے بالکل انتہائی مشکل پیچیدہ جگہ ہے، کھائی سمجھ لیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہم ادھر لوکل لینگویج میں اس کو کہتے ہیں دھندی، دھندی سے مراد یہ ہوتی ہے انتہائی مشکل جو جگہ ہوتی ہے، انتہائی دشوار گزار۔ تو اس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ کیمرے کے بس میں نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اس انداز میں محفوظ کر سکے، یہ صرف ہم یہاں اپنی آنکھ سے جو دیکھ رہے ہیں تو اس سے جو محسوس کر رہے ہیں وہ کیمرہ ہمیں نہیں دکھا رہا ہے، کوئی بھی ڈرون ہو دوسرا تیسرا جس بھی پاور میں ہو وہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم ویٹ کریں گے، یہاں پہ بیٹھیں گے، اگر دھند ہٹ گئی تو کوشش کریں گے کچھ اور ریکارڈ کی جائیں ویڈیوز، اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔